میری بات کو یاد رکھنا، جب کوئی غلط کام کوئی آدمی کرے، جب کوئی کسی کی زمین دباوے، جب کوئی کسی پر ظلم کرے اور فوری اگر اللہ کی پکڑ نہ ہو تو آدمی دھوکے میں نہ پڑے، نہ معلوم پکڑ کی کون سی تاریخ مقرر ہے، جب وہ تاریخ آ جائے گی پھر آدمی بچ نہیں سکے۔ ایک میں امید کی چیز بتا، کتنے غلط کام ہوئے لیکن پکڑ کی تاریخ سے پہلے اگر آدمی نے کر دی توبہ تو آپ یقین مان، اگر وہ پکڑ کی تاریخ بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے، بالکل نہیں پکڑے۔ یہ دل نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ آدمی رجوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل احترام دوستوں، آگے زیر سماعت آنے والے بیان میں حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت سے براہ راست مدد حاصل کرنے کے لیے دین کی محنت کا کرنا ضروری ہے۔ یہ بیان ٹیپ ریکارڈر کی کیسٹ سے ریکارڈ شدہ ہے، لہذا آواز بہت صاف نہیں ہے، مگر اس بیان میں انتہائی اہم موضوعات پر بات فرمائی ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل آنے والے تمام دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کرنا مت بھولیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ دنیا کے اندر بعض مرتبہ نافرمان پر تکلیف آتی ہے اور بعض مرتبہ نافرمان پر اللہ کی طرف سے راحتیں آتی ہیں، اور دنیا کے اندر فرما بردار پر بعض مرتبہ تکلیف آتی ہے اور بعض مرتبہ فرما بردار پر راحت آتی ہے، لیکن نوعیتیں بدلی ہوئی ہوں گی۔ ایک بات یہ ذہن میں بٹھا، دیکھو ایک بات کو اچھی طرح سمجھ، اگر آدمی دنیا کے اندر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کر پاتا، گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو بالکل نہیں، لیکن ڈھیل بہت ہے۔ جہنم کی تکلیفیں، قبر کی تکلیفیں، دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی انسان پر آتی ہیں یہ اللہ کا ظلم نہیں بلکہ انسان کا کرتوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو ذرہ برابر نہیں، لیکن ڈھیل بہت ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن ڈھیل دینے کا مطلب نہیں کہ پھر وہ پکڑ نہیں کرے گا، پکڑ کی اللہ تعالیٰ تاریخ مقرر کر دیتا ہے اور آدمی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال تک ڈھیل دی، فرعون کو ڈھیل دی، قارون کو ڈھیل دی۔ اس ڈھیل کے زمانے میں اگر آدمی کرنے میں توبہ اور پھر آدمی کو پکڑ کی تاریخ تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گی، اور اگر ڈھیل کے زمانے میں آدمی کی بڑھ گئی غفلت اور بڑھتا رہا یہاں تک کہ آگے پکڑ کی تاریخ، جب وہ پکڑ کی تاریخ آ گئی تو فیضا جا اجل ہو لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، پھر اللہ پکڑ میں چھوڑ دے۔ ایک بات بھی یاد رکھو کہ گناہ پر خدا فوری پکڑ نہیں کرتے، اگر گناہ پر خدا فوری پکڑ کر دیا کریں تو دنیا میں کوئی آدمی زندہ رہ نہیں سکتا۔ اگر یؤاخذ اللہ الناس بما ما ترك على ظاهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ گناہ پر فوری پکڑ کر دے۔ ایک آدمی نے سینا کیا فوراً طریقے سے جو ڈنڈے ماری وہ نہیں مر جائے۔ آدمی پوری دنیا کے جو گناہ کرتا ہے فوراً اگر پکڑ کرے تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے غلط کام کرنے والے کو تو اللہ دیتے ہیں ڈھیل اور صحیح کام کرنے والے پر اللہ ڈالتے ہیں امتحان۔ صحابہ کرام پر تو ڈالتے ہیں امتحان، اور مشرکین مکہ کو دے دی ڈھیل۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو 360 اور تمہارا 1، یعنی انہوں نے کہا ہماری کوانٹٹی زیادہ ہے اور تمہاری کوانٹٹی کم ہے، تمہاری تعداد کم ہے، ہماری تعداد زیادہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کو سمجھایا کہ کوانٹٹی اس وقت دیکھی جاتی ہے کوالٹی ایک ہو، یہاں کوالٹی بدلی ہوئی ہے۔ تمہارے 360 تو اتنے بولے کہ سب مل کر مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی مٹھائی دے کر بھائی ابھی چھوڑا نہیں سکتے۔ تعداد تو ان کی زیادہ ہے لیکن ہے اتنے بولے، اور ہمارا ایک اللہ ہے لیکن وہ اتنا طاقت والا اللہ ہے، اس سے زمین آسمان چاند سورج بنا، پھر جو اللہ کی تعریف ہے انہوں نے شروع کی،
اور پھر جو اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کی، اللہ کی بڑائی بیان کری۔ واقعی میرے محترم دوستوں، بہت یہ چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں، تو ہم لوگ پوری دنیا میں پھیل کر اللہ کی بڑائی کو اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں کہ وہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے اور وہ اللہ کی بڑائی دوسروں کے دلوں میں اتر جائے۔ آج اللہ کو بڑا جانا نہیں، آج اللہ کو بڑا جانا نہیں۔ اگر اللہ کو آدمی بڑا جان لیتے، اگر آدمی کی سمجھ میں اللہ کی بڑائی آ جائے تو آدمی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اگر ہو جائے بھول میں تو فوراً کھٹک پیدا ہو جائے اور اللہ سے توبہ کرے۔ میں سچ کہتا ہوں، دیکھو میں بتاؤں، اگر چھوٹا بچہ 6 سال کا 6 سال کا چھوٹا بچہ وہ جلیبی کا اور انگوٹھی کا ڈفرینس آپ نے سمجھا، نماز کا مزاج کا ڈفرینس آپ نے سمجھا، مرنے کے بعد یہ سمجھ میں آ رہی تھی، ہم کیسے مرنے سے پہلے سمجھ جا۔ دعوت سے مانا ہی ہے جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھنا، اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا، یہی دعوت ہے۔ اب میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ 6 سال کا بچہ آپ کے محلے میں شور مچا رہا، آپ نے اس سے کہا دیکھ چلا جا، لے دو پولیس کمشنر کو بلاؤں گا، وہ پستول لائے گا۔ بچہ پھر بھی شور مچا رہا، ٹیلی فون کر کے بلا لیا، پولیس کمشنر آ گیا پستول لے کر، یہ بچہ پولیس کمشنر کی گود میں بیٹھ کر پستول سے کھیلے گا، کیوں جانتا ہے۔ لیکن اسی بچے سے اگر تم یہ کہہ دو میں تیری ماں کو بلاتا ہوں، وہیں سے ہم جائے گا میری ماں کو بچہ میں کیا، اور اس کی ماں گھر سے نکل آئی، 100 قدم کے فاصلے میں چاندہ دکھا دیا اور وہی کام پکڑ لے گا، سہم جائے گا، اماں میری صبح میں بالکل چھوٹی مچائے گا، میں گھر آ رہا ہوں۔ ذرا سوچو، پولیس کمشنر کی طاقت زیادہ ہے ماں کی طاقت سے، اور پستول کی طاقت زیادہ ہے چانٹے کی طاقت۔ اب یہ پستول سے تو ڈرتا ہے، اب پستول سے تو نہیں ڈرتا، چانٹے سے ڈرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ ماں کی طاقت کو جانتا ہے، پولیس کمشنر کی طاقت کو نہیں جانتا، چانٹے کی طاقت کو جانتا ہے لیکن پستول کی طاقت کو نہیں جانتا۔ باوجود کہ پستول کی طاقت زیادہ ہے پھر بھی نہیں ڈرتا۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں، یہ عام انسان جو ہے یہ حکومت کی طاقت کو تو جانتا ہے۔ اس کے باپ کو اگر کہا جائے کہ میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں پستول لائے گا تو وہ سہم جائے، وہ سہم جائے، ایسا نہیں سہمتا۔ بہت بڑا ٹرک لے کر آدمی جاتا ہے لوہا بھر کے اور سامنے لال بتی دکھائی دی فوراً کھڑا رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے حکومت کی طاقت کو جانتا ہے۔ لال بتی کے پیچھے پولیس والا ہے، اس کا ہاتھ میں پستول ہے، وہ ٹائر کو فیل کرے گا، پھر چوکی میں جانا پڑے گا، پھر کچہری میں جانا پڑے گا، پھر جیل خانے میں جانا پڑے گا، وہاں پٹائی ہوگی۔ یہ ساری باتیں آدمی جانتا ہے۔ اس لیے حکومت کے قانون کے خلاف آدمی کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ حالانکہ ساری دنیا کی حکومتوں سے میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت احکم الحاکمین میں ہے، لیکن احکم الحاکمین کی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود یہ آدمی اس سے نہیں ڈرتا، حکومت کے قانون کے خلاف نہیں کر پاتا، لیکن احکم الحاکمین کے قانون کے خلاف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہوتی۔ جیسے وہ بچہ پستول کو نہیں جانتا، ایسے اس کا بابا اللہ کو نہیں جانتا۔ وہ بابا پستول کو جانتا ہے، اس سے پستول سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں جانتا۔ اس بنا پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی دعوت کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان فرماتے تھے، اور یہ ہمیں نہیں کرنا ہے کیونکہ نبی سے آنے والا نہیں، نبی سے آنے والا نہیں۔ اچھا، زبان سے اگر ہم نے اللہ کو بڑا بولا تو یہ ایمان کا بول بنے گا، لیکن یہ اللہ کی بڑائی اگر پھر کے اندر اتر گئی تو پھر میری بات یاد رکھو یہ ایمان بنے گا، اور جب یہ ایمان بنے گا
تو پھر یاد رکھنا ایمان پر جو خدا کے وعدے آسمانوں پر ہیں وہ وعدے اللہ کے زمین پر آئے. چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سب کو یہی جواب ہے. بہت سارے تو سارے حیرت میں ہیں. ان کا تو ہزاروں سال کا عقیدہ ان کے بتوں کے بارے میں تو انہیں تو بہت تعجب ہو رہا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب فانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق. بڑا تعجب ہے. اپنے بتوں میں کچھ چھپے رہو, اب بالکل ان کی بات کو مت مانو, اور سارے معبودوں کو چھوڑ انہوں نے اس کو دیا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا جواب دیتے تھے؟ ہے تو ایک, لیکن وہ زمین کا بنانے والا, آسمان کا بنانے والا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اردوں کو زندہ کرنے والا, ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو باغ بنانے والا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھنے کو چھری سے بچانے والا ایک گھنے کی جگہ طاقت والا ہے. لیکن اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ ان مشرکین نے مارنا شروع کیا اور تانے مارنے شروع کیے. انہوں نے دیکھو تم کہتے ہو ہمارے ایک اللہ بڑا طاقت والا ہے, تو دیکھو ہم نے تمہارے بلال کو بھی مارا, اور ہم نے حضرت سمیہ کو بھی مارا, اور ہم نے فلاں کو بھی مارا. وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ بڑی حیرت کا مقام ہے ہر زمانے کے اندر کہ جو خدا کے نافرمان ہیں وہ تو مار رہے ہیں, اور جو خدا کے فرما بردار ہیں وہ مار کھا رہے. اچھا ساتھ میں ایک بات میں اور بھی بتا دوں, مارنے والے جس بہادر قوم کے تھے, ارے مار کھانے والے بھی اسی بہادر قوم کے تھے. اور بہادر کو جو بہادر مارے تو نہ مارنا وہ اس کا بدلہ لینے پر آ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دل میں بار بار یہ اٹھتی تھی کہ بدلہ لینے, جب یہ ہم کو مارتے ہم بھی نہیں مارے. لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تم اپنا کام کرتے رہو اور ہاتھ کو روک دو. اور اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ جب وہ ماریں گے اور تم مار کھاؤ گے تو تمہارے اندر وہ مایا تیار ہوگی, اس مایا پر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو. اور وہ مایا کیا ہے؟ صبر ہے, ایمان کی طاقت ہے, تقویٰ ہے, احسان ہے. یہ اندرونی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو. اور بھائی دیکھو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا, ان ھذا لشیء عجاب جو کہتے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ لوگ مار کھا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک طرف حضرت بلال کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو. مارنے والے سارے اس انتظار میں تھے کہ ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا, ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا, ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا اور اللہ کو چھوڑ دے گا. لیکن جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آہد آہد, ایک ہی ایک ہے. انہیں تو یہ ادا تعجب میں ڈال رہی اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ رہی کہ یہ لوگ مصیبتوں کے اندر ہی اللہ ہی کو پکارتے. میرے محترم دوستو, تکلیفوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور راحتوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور چاروں طرف دعوت کی سزاؤں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے. اگر وہ اپنی مادی طاقتوں سے ہم کو ڈرا رہے ہو تو اللہ کی طاقت سے پوری دنیا کو ڈرا رہے, اور ساری مادی طاقتیں مکڑی کا جانا ہے خدا کی طاقت کے مقابلے. پورے عالم کے اندر برابر کا فقیر کی ایک فضا گونج رہی ہو اور ہر جگہ اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہو اور لوگ ہمیں تانے بھی مار رہے ہو کہ جس اللہ میں تم اتنا بڑا کہہ رہے ہو اس اللہ نے فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی, فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی. وہ تانے بھی ہم کھاتے چلے جائیں اور اللہ کی بڑائی کو بولتے چلے جائیں. حضرت بلال مار کھا کر بھی اللہ کی بڑائی کو بول رہے ہیں اور حضرت سمیہ شان دے رہی ہے اور یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہی ہے
کہ میں جان دے سکتی ہوں لیکن میں ایمان نہیں دے سکتی. محترم دوستو کبھی طریقے سے اللہ کی بڑائی کو نامناسب ماحول کے اندر بھی بولتے رہے تو دلوں کے اندر اللہ کی عظمت آتی ہے. اور جب دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی اتر آتی ہے نا اس کا نام ہے ایمان کی طاقت. تو پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے اپنی مدد کو دکھاتا ہے. اللہ نے بدن میں لے جا کر آنکھوں سے مدد کو دکھا دیا. فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کے اندر کی ممایا تیار ہو. اس لیے میری بات کو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو بھیڑ دیتے ہیں اور پکڑ کی ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں. میری بات کو یاد رکھنا جب کوئی غلط کام کوئی آدمی کرے, جب کوئی کسی کی زمین دباوے, جب کوئی کسی پر ظلم کرے اور فوری اگر اللہ کی پکڑ نہ ہو تو آدمی دھوکے میں نہ پڑے, نہ معلوم پکڑ کی کون سی تاریخ مقرر ہے. جب وہ تاریخ آ جائے گی پھر آدمی بچ نہیں سکے. ہاں ایک میں امید کی چیز بتا دوں, کتنے ہی غلط کام ہوئے لیکن پکڑ کی تاریخ سے پہلے اگر آدمی نے کرنی توبہ تو آپ یقین مان اگر وہ پکڑ کی تاریخ بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے, صرف نہیں پکڑے. یہ دل دے ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ آدمی رجوع رہے, تاکہ آدمی توبہ ہے. آج خدا کہہ رہا ہے پلٹا کھا جا, اور جب آدمی پلٹا کھاتا ہے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے تو اللہ کے روٹے بندے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں, اس لیے کوئی حد نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا منظر بھیجتے ہیں. میں سچ میں یہ امید کر رہا ہوں کہ سارا مجموعہ سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کریں اور جتنے آج تک ہم سے غلطیاں ہو گئی ہم اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں اور یہ طے کر دیں کہ اللہ آئندہ ہم غلط نہیں کریں گے. اس توبہ پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کسی دیہاتی کا جنگل گیا مانیے اونٹ گم ہو جائے, کسی دیہاتی کا اونٹ گم ہو جائے, کھانا کھانا پینے کا سامان اس اونٹ کے اوپر لگا ہوا تھا, اونٹ گم ہو گیا تب یہ سمجھا میری موت آ گئی, ڈھونڈا نہیں ملا, اپنی جگہ پر آ کر مرنے کے لیے لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں آپ کھلی تو اونٹ مل گیا اور اس کے بعد سارا سازو سامان بھی ہے. تو اس کو اتنی خوشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے خوشی کے منظر بھیجتے ہیں کہ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بات پوچھ ہی گیا. کیا کہہ رہا زیادہ خوشی کے مارے, اے اللہ میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں, تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے. جب آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے تو بات پوچھ ہی کہہ دیتا ہے. میرے محترم دوستوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منظر صرف دیہاتی کو خوش ہونے کا اور بعد میں یوں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے توبہ کرے اللہ افرا, اللہ تعالیٰ اس دیہاتی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. جو دیہاتی اونٹ کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جو اللہ کی طرف توبہ کرے. اور میں ایک بات اور سمجھا دوں کہ جو بندے اللہ کے روٹے بندوں کو اللہ سے ملا میں تو وہ بندے اللہ کے جتنے محبوب بنے, ملکوں میں جا جا کر, قوموں میں جا جا کر, جنوبی امریکہ میں جا جا کر, مختلف ملکوں میں جا جا کر پیدل سفر کر کر کے, خوب خرچے کر کر کے, خوب کرائے خرچ کر کر کے, سبزیاں برداشت کر کے, سردیاں برداشت کر کے یہ جا بجرا کی پیدل جماعتیں پھرتی ہیں, کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہے, کبھی ادھر سے ادھر آتی ہے. اندرونی ملک میں بھی جو جماعتیں پھرتی ہے گھر کے اندر کبھی ایک میں جاتے ہیں, کبھی دکان پر جاتے ہیں. آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے, اس کی کہتے ہیں, کھیلتے ہیں, ناچتے ہیں, کھاتے ہیں, اس کے خوشامدیں کرتے ہیں اور سب اللہ کی طرف ہو گیا. جب ایک روٹھا بندہ اللہ کی طرف توجہ ہو جاتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں. تو جو بندے روٹھے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں, اللہ سے توڑنے والوں کو جو اللہ سے جوڑتے ہیں, ان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہوگا یہ تو معلوم ہوگا مرنے کے بعد. اللہ ہمیں بہت تک اخلاص کے ساتھ اس کام کے اندر لگائے رکھے. اس لیے میرے محترم دوستوں دیکھو میری بات کو سمجھ لو, غلط کام کرنے پر بھی
اگر اللہ کی پکڑ نہ آئے تو یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں. شروع کے اندر اللہ دین دیتے ہیں. قرآن نے ساری قوموں کے قصے بتائے لیکن وہ قومیں غفلت میں پڑی نہیں اور جب وقت آیا تو تباہ اور برباد ہو گئے. اللہ قوم یونس ایک قصہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا حصہ بتایا کہ پھر ان کو بھی دے دی اللہ, وہ بھی کچھ طرف سے نافرمان تھے. لیکن اس وقت موعود کے آنے سے پہلے قصہ ان کا یہ ہوا بڑا امید افزا قصہ ہے. ہم سب کے لیے بڑی امید اس قصے سے, ہم سب کے لیے بڑی امید ہے چاہے ہم کتنے قصوروار ہوں لیکن اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہ اللہ قوم یونس والا جو قصہ ہے اس سے بڑی امید بن جاتی ہے. دوسری قوموں کے قصے بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھیڑ میں غفلت بڑی, اللہ کی پکڑ آئی, اللہ کا عذاب آیا. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے قصے میں یہ امید بنتا تھی کہ اگر اس پکڑ کے آنے سے پہلے آدمی نے اپنا رخ موڑ لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر میری بات کو یاد رکھو کہ اگر وہ تاریخ عادل نہیں اللہ پکڑ نہیں کرے. حضرت یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا, قوم نے نہیں مانا. حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دے دی اب تم نہیں مانتے تو 3 دن پر خدا کا عذاب تم پر آئے گا اگر تم نے نہیں مانا. دوسری قوموں میں اسی طریقے سے آ گیا, جتنی مہلت تھی اس مہلت میں انہوں نے نہیں مانا, عذاب آ گیا. حضرت یونس علیہ السلام نے خبر دے کے یہاں سے چل گئی, بچی چھوڑ کے نکل گئے. اچھا بھائی, ابھی خدا کا عذاب اس قوم پر آیا نہیں تھا لیکن اس کے آثار ظاہر ہوئے. کیوں کہ عذاب آ جانے کے بعد پھر ہٹا نہیں کرتا. یہ خوب یاد رکھنا. اللہ بھائی مجھے بھی محفوظ رکھے, تمہیں بھی محفوظ رکھے. بہت ہی ڈر لگتا ہے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچاوے, دنیا کے بھی, قبر کے بھی, حشر کے بھی, جہنم کے بھی, ہر طرف کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاوے. اس لیے بھائی اللہ کی پکڑ بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے. اللہ بڑے تو ان کی پکڑ بھی بڑی, اللہ بڑے تو ان کے انعامات بھی. یہ قوم کا خدا کا عذاب ابھی آیا نہیں لیکن اس کے آثار ظاہر ہو گئے. یہ قوم تو بڑھ گئی. انہوں نے سوچا جیسے اور قوموں میں آثار آتے پھر عذاب آئے گا اور قومیں تباہ اور برباد ہو گئی. اب ہماری تباہی بربادی کا وقت آ گیا. لہٰذا ہم اللہ سے توبہ کریں. توبہ کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کریں. حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے. حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے, وہ نکل چکے تھے. اب قوم نے کہا نبی تو مل نہیں رہے, ہم نے توبہ نہ کی تو ہم کو تو خدا کا عذاب آگے تباہ کر دے گا. نبی کہہ کر گیا اگر تم نہیں مانتے تو 3 دن پر خدا کا عذاب آئے گا. ساری قوم کے مرد, عورتیں, بچے اور ان کے جانور سب کو لے کر باہر نکل اور باہر نکل کر خوب گر گرا کر اللہ سے توبہ کی. جیسا تیرے نبی یونس کو ہم نے نبی مانا, تجھے ایک مانا اور جو ان کے اندر خرابی شرک وغیرہ کی اسے سب سے توبہ کر دی. میرے محترم دوستوں, ان پر سے خدا کا عذاب چل گئے. نہ ہوتی بہت سب چیزیں اور سب ان کے لیے جب مان لے آئے تو پھر وہ عذاب لیا آئے. قرآن نے الا قوم یونس, سوائے حضرت یونس کے قوم کے. یہ قصہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے اور اتنی امید اللہ کی رحمت سے بن جاتی ہے. یوں تو ڈر لگا رہتا کہ بھائی اپنے سے کوئی غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر رہے تو کہیں یہ دل میں آ رہا ہو, اور پھر جب پکڑ کریں گے تو پھر بڑی مشکل ہوگی, بڑی مصیبت ہوگی. ہم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاتے ہیں, اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی کوئی غلط کام کرنے پر پکڑ نہ ہو تو ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ ایسی پکڑ آتی جس پر موت آتی اور موت پر عذاب شروع ہو جاتا تو بھائی یہ تو بڑی سخت چیز تھی. اس لیے اس کے بعد پھر آدمی کے پاس کوئی راستہ بچنے کا. جہاں موت آئی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. مرنے سے پہلے آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتا ہے, اپنے گناہوں کو صاف کرا سکتا ہے. اور جب توبہ آدمی کرتا ہے
تو آنے والے بڑے میں بڑی بلا سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آخرت سے بھی آدمی صاف ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ بھی رسم میں کملہ زمبا رہو. اب گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. ارے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی جرائم کرے تو جرائم اس کے فائل کے اندر رہتے ہیں, تو اس نے معافی مانگی تو معافی نامہ بھی فائل کے اندر رکھ دیا. 25 سال کے بعد جب اس فائل کو نکالو گے تو جرائم بھی سارے فائل کے اندر ہوں گے, تو معافی نامہ بھی فائل کے اندر ہوگا. لیکن میرا اللہ ایسا کریم ہے, ایسا رحیم ہے, ایسا فضل و انعام والا ہے, اور ایسی اس سے امیدیں ہم وابستہ رکھتے ہیں کہ اگر سچی توبہ ہم نے کر لی تو اچھا ہے وہ بھی نظم کے کملہ زمبا رہو. توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے توبہ کیا ہی نہ ہو. فرشتوں کے دفتر سے وہ گناہ صاف کر دیا جاتا ہے. ہاتھ پیر بھول جاتے ہیں, قیامت کے دن گواہی دی دیں گے, زمین کے ٹکڑے گواہی دی دیں گے, فرشتے گواہی دی دیں گے. کسی قسم کی رسوائی ذلت اس توبہ پر نہیں, اس گناہ پر نہیں ہوگی جو گناہ توبہ کر کے آدمی نے معاف کرا. جتنا ہی بڑا گناہ ہو مرنے سے پہلے پہلے معاف ہو جاتا. اور بھائی میں نے یہ دیکھا کہ جماعت میں جب آدمی پھرتا ہے اسے اچھا ماحول ملتا ہے تو وہاں آدمی کو توبہ کی توفیق بھی زیادہ ملتی. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, میرے سامنے تو بے حساب آدمی ایسے ہیں کہ جو جماعتوں میں پھرے اور پھر جو اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور پھر جو انہوں نے توبائیں کی ہیں ایسی ایسی توبائیں. ایک شرابی کمانی دل کو خراب ہے, اللہ رات کو کاشی اٹھا, اے اللہ میں تیرا قصوروار بندہ ہوں, تیرے نیک بندوں کے ساتھ آیا ہوں, میں ہی قصوروار ہوں. اصحاب کہف سارے اچھے تھے, ان کے ساتھ یہ کتا تھا, وہ کتا بھی اچھا بن گیا. یہ سارے جماعت والے اصحاب کہف کہتے ہیں اور میں کتے جیسا ہوں, ان کے ساتھ لگ گیا. اے اللہ تو میری غلطیوں کو معاف کر دے, میں ان کا کبھی غلطی نہیں کروں گا. یا وہ ایسا روتا تھا کہ صاحب مجھے بھی یعنی پھر میرا بھی نرم ہوا اور میں بھی چپکے سے اٹھنے سے پیچھے بیٹھ گیا. مجھے معلوم نہ ہو رات کا پھیرا تھا اور وہ اپنے بولا کے ساتھ گزر رہا. سبھی لوگ اسے گھر لے رہے لکشمی ابھی لوگ لائے. لیکن بھائی جتنا آدمی پھیرے میں سے آتا ہے تھوڑا سا اجازت بھی اسے مل جائے تو اس کی قدر کر لیتا. بہت رویا بہت رویا اور میں بھی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا روتا تھا کہ مجھ سے رونے سے بھی رونا ہے. میرے اللہ سے کتنا ہی رہے گا وہی تیرا بندہ, لیکن اس وقت تیرے دربار کے اندر توبہ کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور رات کے 3 بجے رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مناسب اور اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے ماننے والا جو مجھ سے مان گیا اور میں اس کو دوں, اور ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کروں. اللہ کی طرف سے اعلان ہو. ایک دوسرے کو سنا میں نے اللہ اکبر, وہ طائف میں بچے جس کا طائف میں گیا وہ بھی بیچارہ ایسا ہی تھا. کوئی کہہ رہا تھا جائے اللہ یہ جتنے لوگ ہیں کسی کو عمرے کا سہارا, کسی کو حج کا سہارا, کسی کو میرے ذکر کا سہارا, کسی کو علم کا سہارا, کسی کو تبلیغ کا سہارا, کسی کو نمازوں کا سہارا. اور اللہ میری ہی ایک بے سہارا. اصل میں وہ بیچارہ ڈھول باجا بجانے والا تھا جس کو ہماری زبان میں ہجرا کہتے ہیں, وہ اس قسم کا تھا بیچارہ. لیکن وہ مردوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھا, مردوں جیسا دکھائی دیتا تھا, وہ ہمارے ساتھ چلا. تو وہ بیچارہ یہ کہتا تھا کیا میرا ذکر, کیا میری تلاوت, کیا میرا عمرہ اور کیا میرا حج, یہ تو ان لوگوں کا ہے جو آئے ہیں, ان کے پاس یہ سارے اعمال کے سہارے ہیں. اے اللہ میں ہی ایک بے سہارا ہوں اور تو بے سہاروں کا سہارا ہے. اے اللہ تو میرا سہارا بن جا اور میری غلطیوں کو معاف کر. اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے یا عماد ملا عماد رہو بیا سند ملا سند رہو بیا حفظ الضعفاء بیا حفظ الفقراء بیا عظیم الرجا بیا منجز الحلقہ بیا منجی الغرقہ. اے بے سہاروں کے سہارے تو ہمارا سہارا بن. سارا مجموعہ ذہن میں بٹھا دے, مرنے سے پہلے ہمارے لیے موقع ہے اللہ کی طرف رجوع کر دے گا اور توبہ کر دے گا. اور یہ جو دعوت کی فضا ہے اس دعوت کی فضا میں ایک بار آدمی خالی زبان سے کہتے اللہ میری توبہ, یہ توبہ کا بول ہے, توبہ نہیں. تالا کھولنے کے لیے آدمی زبان کے کہے کنجی تو تالا نہیں کھولتا, تو کنجی لا کر کھولے. جس توبہ پر گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں 4 باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی میں صحیح ندامت شرمندگی,
اللہ میں تیرا قصوروار بتا. دوسرا یہ کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت وہ گناہ میں ملوث نہ ہو. اور تیسرے یہ کہ آئندہ کے بارے میں طے کرے کہ میں غلط نہیں کروں گا. اور چوتھے یہ کہ پہلے جتنا گناہ ہو چکا اس کی تلافی جتنی شریعت میں مطلوب ہے وہ تلافی کرے. نماز رہ گئی تو پڑھ لے, روزے رہ گئے تو وہ رکھ لے, 10 سال حج فرض ہوئے ہو گئے, اب تک حج نہیں کیا, اب کر لے حج. زکات 5 سال کی نہیں دی تب دے دے. کسی کی زمین دبائی تو واپس کر دے, کسی کی غیبت کی تو معافی مانگ لے, کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگ لے. حقوق العباد جتنے وہ سارے ادا کر دے. اگر اس تقدیر سے توبہ ہو گئی تو پھر یاد رکھنا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نہیں بالکل پاس تھا. اور بھی آگے جانے گناہ کرنے توبہ کرنے سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. اچھا میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ بیچ میں رہ نہ جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ آدمی بھلا ہوتا ہے اور اس پر تکلیفیں آتی, اور بعض مرتبہ آدمی برا ہوتا ہے اور اس پر راحتیں آتی ہیں. تو وہ مجبور میرا بیچ میں رہ گیا. یہی باتیں ضروری میں نے حل کر دی. اور دیکھو دنیا کے اندر اللہ امتحان 2 طریقے سے دیتا ہے. نافرمانی کے باوجود اگر دنیا کا ساز و سامان ملے تو یہ برکت نہیں ہو جاتا ہے, بلکہ یہ بہت ہے. یعنی یہ خدا کا قہر ہے بصورت بحر, یعنی بتاشے میں بحر. خوب دکان چل رہی باوجود نافرمانی ہوگی. یہ تو بہت جھگڑا نہیں کی. ایک آدمی کہنے کا میری دکان بڑی برکت ہے. میں نے کہا نافرمانی تو نہیں. بولے نافرمانی کی مدد کا دکان چل نہیں سکتی. تو میں نے کہا نافرمانی کی سب برکت ہو نہیں سکتی. میں نے کہا میرے ہو رہی. میں نے کہا کیا ہو رہی؟ میں نے کہا آمدنی بہت ہو رہی. میں نے کہا دیکھ آمدنی کا بہت ہونا برکت نہیں. قارون کی بھی آمدنی بہت تھی. نافرمانی کے ساتھ جو آمدنی بہت ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جس کو فائلیریا کی بیماری ہو گئی. فائلیریا کی بیماری میں بدن میں ورم آ جاتا ہے, بدن سوج جاتا ہے, بدن سوج کے موٹا ہو گیا. اب یہ فائلیریا کی بیماری والا یوں کہے کہ دیکھو میں بھی پہلوان ہو گیا. میں کیسے؟ دیکھو پہلوان کا بدن بھی موٹا اور میرا بدن بھی موٹا. دیکھو وہ فرما بردار حضرت سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اب ان کے پاس بھی مال دولت بہت تھی, اور جب قارون فرعون کے پاس بھی مال دولت بہت تھی. بھائی قارون فرعون کے پاس تو نافرمانی کے ساتھ تھی, اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا فرما برداری کے ساتھ تھی. اور فرما بردار کو اگر اللہ تعالیٰ ساز و سامان دے تو وہ ایسا ہے جیسے پہلوان, اور نافرمان کو اگر اللہ ساز و سامان دے تو ایسا ہے جیسے فائلیریا کی بیماری والا. فائلیریا کی بیماری والے کا بدن بھی موٹا, تو اس کا آپ سمجھاؤ گے کہ تیرا بدن ہے مرلیلا اور پہلوان کا بدن ہے گٹھیلا. فرما بردار کے ساتھ ملنے والی نعمتیں جیسے پہلوان کا گٹھیلا بدن اور نافرمانی کے ساتھ ملنے والی مالا ساز و سامان نعمت کہتے ہوئے میں ذرا ڈر رہا ہوں. اگر کہ انعام کا حدیث میں بھی آتا ہے تو نافرمان کو ملنے والا ساز و سامان یہ ایسا ہے جیسے برگیلا بدن. یہ 2 مثالیں یاد رکھنا دینا زندگی بھر کام آئے. نافرمانی کے ساتھ اگر ساز و سامان ملے تو جیسے پہلی یا بیماری سے بدن کا موٹا ہونا, اور فرما برداری کے ساتھ اگر نعمتوں کی بارش برسے اللہ کی تو سمجھے یہ پہلوان ہے. اور مثال وہاں سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام اور وہاں قارون علیہ السلام. اچھا اس کے بالمقابل فرما بردار پر بعض مرتبہ تکلیف آتی ہے, بعض مرتبہ نافرمان پر بھی تکلیف آتی ہے. نافرمان پر جو تکلیف آتی ہے وہ آتی ہے بطور عذاب کے, اور فرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے وہ آتی ہے بطور ابتلا کے. قرآن پاک میں فرما برداروں پر جو تکلیفیں آئیں ہر جگہ آپ دیکھو وہاں پر لفظ ابتلا یا اسی کے قریب کا لفظ ملے گا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی تکلیف ہے، اس کو قرآن نے ابتلا کہا. اچھا، احد کے اندر جو تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر آئیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتلا کہا. خندق کے اندر جو تکلیفیں آئیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتلا کہا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہ خندق کے قصے کو کہا اللہ تعالیٰ نے. اور احد کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ یبتلیکم، اللہ نے تمہیں ابتلا میں ڈال دیا. ایسے عام مسلمانوں کے بارے میں جو فرما بردار ہے ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. اس بنا پر میرے محترم دوستو، جو تکلیفیں فرما برداری کے ساتھ آتی ہیں وہ تو ہے ابتلا، اور جو تکلیفیں نافرمانی کے ساتھ آتی ہیں وہ ہے عذاب. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. مشرعت اللہ کی یہ ہوتی ہے، نافرمانی پر اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف ڈال دے تو اس میں مشرعت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ بڑا عذاب جو مرنے کے بعد آنے والا ہے اس سے پہلے اس چھوٹی سی سزا پر آدمی اللہ کی طرف رجوع کر دے. کیونکہ اللہ آج تجھے کہتا ہے پلٹا کھا جا، اگر آج تو پلٹا نہ کھایا تو مرنے کے بعد تو اللہ سے کہے گا پلٹا کھلا دے، تو اللہ پلٹا نہیں کھلائے. جب موت آتی ہے تو یہ آدمی کہتا کہ میرے پروردگار تو میرے کو واپس کر دے. تو مرنے کے بعد اے میرے بندے تو کہے گا میرے کو واپس کر دے، تو اللہ کہے گا کر لا، اب میں نہیں کرتا. اور اس دنیا کے اندر تھوڑی تھوڑی سی تکلیفیں ڈال کر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ واپس ہو جا، مغضوب علیہم والا راستہ چھوڑ دے اور انعمت علیہم والے راستے پر آ جا. ضالین والا راستہ چھوڑ دے، ضلالت والا راستہ چھوڑ دے اور تو ہدایت والے راستے پر اور صراط مستقیم کے اوپر تو آ جا. الحمدللہ رب العالمین والے راستے پر تو آ جا. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ بطور عذاب کے ہوتی ہیں تاکہ آدمی پلٹا کھا جائے. اور اگر فرما برداری پر بھی کوئی تکلیف آئی تو وہ تکلیف بطور ابتلا کی ہوتی ہے. اور فرما برداری کے ساتھ والی تکلیف کا انجام خدا کی رحمت ہے، اور نافرمانی کے تکلیف پر اگر توبہ نہ کی تو پھر اس کا انجام جو ہے تکلیف ہونا بڑھتا جانا ہے. اور دونوں تکلیفوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن میں اس کے بھی مثال دوں، کتے کو پنجرے میں نہیں، یہ دونوں تکلیفوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی نے غصے کے اندر چھڑا مارا اور زہر میں ڈبا کر چھڑا مارا، پورے بدن میں پھوڑے پھوڑے ہو گئے، زخم ہو گیا. اب یہ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو زہر پورے بدن میں چڑھ چکا ہے، اس کے علاج پر 2000 روپیہ خرچ ہوگا، 15 انجیکشن لگاؤں گا، 40 دن تک کڑوی دوا پینی پڑے گی، پرہیز کا بد مزہ کھانا یا بے مزہ کھانا کھانا پڑے گا. اور یہ جتنے پھوڑے ہو گئے ہیں یہ پھوڑے زہریلے ہیں، تو ان سارے زہریلے پھوڑوں کا آپریشن ہوگا اور تم 2 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاؤ. اب دیکھیں ڈاکٹر جو ہے یہ اس کے اوپر آپریشن بھی کر رہا ہے، کڑوی دوا بھی پلا رہا ہے، انجیکشن بھی مار رہا ہے. جس آدمی نے غصے میں چھڑا مارا اور یہ ڈاکٹر بھی چھڑا مار رہا ہے. اب یہ اگر ڈاکٹر سے یوں کہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو آئے تھے آپ کے پاس تاکہ ہم کو راحت ملے اور آپ بھی ہمارے کو اتنی لمبی سوئی داخل کر رہے اور آپ بھی ہم کو چھڑا مار رہے، اس نے بھی چھڑا مارا آپ بھی چھڑا مار رہے. نہیں میرے بھائی، غصے والا چھڑا تو مار ڈالنے کے لیے تھا اور آپریشن والا چھڑا تندرستی کے لیے ہے. نافرمانی کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف تو وہ ہے جو آدمی کو پریشان کرنے والی، اور فرما برداری کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ ایسی ہے جیسے ڈاکٹر کا آپریشن آئندہ جا کے ٹھیک ہوگا. اسی لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی جو آئے ہیں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے اور خوب بجا کر دیکھیں گے. اس میں کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال کی کمی، پھلوں کی کمی، اور خوب بجا کر دیکھیں گے. اس میں کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال کی کمی، پھلوں کی کمی، جان کی کمی. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والوں کو اور جھیلنے والوں کو خوشخبری سنا دو. جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے. اگر ہمارا مال لوٹا تو وہ بھی اللہ کی طرف چلا گیا، دکان پر آگ لگائی تو وہ بھی اللہ کی طرف چلی گئی، رشتے داروں کو مار دیا تو وہ بھی اللہ کی طرف چلا گیا، اور مجھے بھی اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ ہی مجھے اس کا بدلا دے گا. پہلے جہاز سے جنگے کی طرف بیوی اور بچے روانہ ہو گئے، دوسرے جہاز سے ماں اور باپ روانہ ہو گئے، تیسرے جہاز سے ساتھ سامان گیا، چوتھے جہاز سے چچا اور ماموں گئے، اور پانچویں جہاز سے کرنسی گئی، اور ساتویں جہاز سے مجھے جانا. تو ہر آدمی یہ کہے گا جو فلاں فلاں سے پہنچ گئے، فلاں فلاں سے پہنچ گئے. تو بھائی جو اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمتی نازل ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستوں، تکلیف تو اس مسلمان کو اٹھانی ہے، لیکن ایک تکلیف نافرمانیوں کی بنیاد پر اور دوسری تکلیف فرما برداریوں کی بنیاد پر. تکلیفیں صحابہ نے بھی اٹھائی، اور دیکھو ابھی مجھے بیان پورا ختم کرنا ہے، اس لیے ذرا سکون سے آخری باتیں سنیں. آخری جو اٹھے اسے ذرا دکھا دیجیے کہ اسلام کے موقع پر ذرا ہلچل نہیں بچنی چاہیے، ذرا سکون ہونا چاہیے بچے. دیکھو تکلیفیں صحابہ نے بھی اٹھائی اور تکلیفیں آج بھی امت اٹھا رہی ہے، لیکن آج امت کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور بے دینی پھیل رہی ہے. اور صحابہ کی تکلیفوں کے اٹھانے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی اور ایمان دنیا میں پھیلا، اور اتنا پھیلا کہ اس وقت میں تو رشتے دار تک ماننے کو تیار نہیں تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تک ماننے کو تیار نہیں تھے. 13 سال تک لڑائیاں کرتے رہے، اور مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے تو بدر اور خندق 5 سال تک وہاں پر بھی لڑائیاں کرتے رہے. وہ طریقہ جو پورے عالم کے اندر پہنچانا ہے، اس طریقے کو رشتے دار ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن ان تکلیفوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج لاکھوں کی مقدار میں تو اس مجمع میں بیٹھے اور کروڑوں کی مقدار میں پورے عالم میں پھیلے ہوئے. عتبہ اور شیبہ جو رشتے داریوں کے اندر بھی تھے، دور سے کئی رشتے داریاں بھی تھی، وہ تو مقابلہ کر رہے ہیں. اور شکر ہے اللہ کا، خوش نصیبی ہے اللہ جل جلالہ و منوالہ کی طرف سے ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ باوجود کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں میل دور ہیں اور 1400 سال دور ہیں، لیکن جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہماری زبانوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نتیجہ ہے ان تکلیفوں کا. آج جو تکلیفوں کو دکھا رہی، اس کے نتیجے میں دنیا میں جہریت کو قوت پہنچ گئی اور امت کی بلائیں اور زیادہ بڑھ رہی. صحابہ نے جو تکلیفیں اٹھائی، اس پر پورے عالم میں ایمان پھیلا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمت برسی. بس آخری میری بات سمجھ لو، دونوں تکلیفوں میں فرق کیا ہے. آج کی تکلیف تو اللہ کے احکامات توڑنے کی بنیاد پر آ رہی. پورے عالم کے اندر امت کے اندر سے دینداری نکل گئی، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ
فأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع فتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. جب تمہاری تجارتیں غلط ہو جائیں اور جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑنے لگو اور جب تم کھیتیوں پر راضی ہو جاؤ اور جب تم اللہ کے دین کی جدوجہد کو چھوڑ بیٹھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ذلت کو مسلط کرے گا اور وہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک کہ تم اپنے دین پر نہ آ جاؤ، یعنی دین کی محنت پر نہ آ جاؤ. دین ایکم کا لفظ حدیث میں ہے اور اے الہ جہادکم کا جو لفظ ہے وہ اس کی تشریح لکھنے والے نے کہا. میرے محترم دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دعوت کا کام کیا، اس کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ 10,000 کے مجمع کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. جب صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ مکے کے مشرکین نے توڑ دیا. صلح حدیبیہ والا معاہدہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا. مکہ مکرمہ میں جب دعوت کی جاتی تھی تو وہاں پر بھی اعتراضات، یہاں پر مجبور ہو کر انہوں نے صلح کی، پھر صلح کو توڑ دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف 10,000 کا مجمع لے کر گئے. تو مکے کے جتنے بے ایمان اور کافر و مشرک تھے وہ سارے کے سارے خوب ڈرے اور انہوں نے یہ سوچا کہ 13 سال مکے کے، 8 سال مدینے کے، 21 سال کی برات یہ سارے مسلمان آج نکالیں گے اور ہمارے کو خوب قتل کریں گے اور ووٹیں ہماری دوچی جائیں گی. یہ ان کو ڈرتا. ابو سفیان جاسوسی کے لیے نکلے، مشرکین کی طرف سے 2 آدمی اور بھی لیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو پکڑ لیا، ایک خیمے میں لیا، ذہن بنایا حضرت عباس نے اور اسلام پر آمادہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو سفیان، اب تک تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں؟ تو ابو سفیان نے یوں کہا کہ اگر سوائے خدا کے کوئی ہمارا معبود ہوتا تو وہ بدر میں ہماری مدد کرتا اور ان مارکوں میں ہماری مدد کرتا. تو اب تو ہمیں حالات نے اس بات کو بتا دیا کہ سوائے خدا کے ہمارا کوئی معبود نہیں. اتنی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی. پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی تک یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو ابو سفیان نے یوں کہا کہ آپ یہ بات جو ہے یہ دل کو نہیں اتر رہی، یہ بات ہمارے دل کو نہیں اتر رہی، کیونکہ شروع سے یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف لائن کی باتیں کرتے آئے، مختلف لائن کی باتیں. تمہارے جو داداؤں کے دادا لؤئی ہیں انہیں زندہ کر کے دکھاؤ. یہ جو تم کہتے نا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، تو مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا؟ وہ لؤئی کو زندہ کر کے دکھا دو اور وہ زندہ ہو کر اور گواہی دے دے تمہاری نبوت. جس کو میں نے بیچ میں چھوڑ دیا کہ جس وقت آدمی اس وقت میں آدمی 5.25 فٹ کا ماں کے پیٹ سے جب آیا تھا 1.5 بارش کا، ماں کے پیٹ میں چند انگل کا، اور اس سے پہلے منی کے 2 قطرے، اور اس سے پہلے غذا کے اندر پھیلا ہوا یہ انسان، کیونکہ غذا سے منی بنتی ہے، اور غذا سے پہلے یہ انسان کہاں بکھرا ہوا تھا؟ سورج کی کرنوں میں، ہوا کی لہروں میں، بارش کے قطروں میں، چاند کی روشنی میں، تاروں کی تاثیر میں، زمین کے ذرات میں، ہاتھ کی گندگی میں یہ انسان بکھرا ہوا تھا. اس بکھرے ہوئے انسان کو اللہ نے سمیٹا، اناج کی شکل دے دی، اور دوروں نے کھایا تو منی کی شکل دے دی، دونوں ملے تو انسان کی شکل دے دی. حالانکہ سورج کروڑوں میل دور ہے، چاند لاکھوں میل دور ہے. جب لاکھوں کروڑوں میل کے ذرات کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنا کر زندہ کیا، تو جب یہ انسان مرا اور قبر کے اندر اسے دفن کیا اور 3 بائی 7 فٹ کے اندر اس کے ذرات محدود ہو گئے، یا زیادہ سے زیادہ سینکڑوں میل اس کے ذرات چلے گئے، اگر اسے لاش بنا کر اڑایا گیا، تو جو اللہ لاکھوں کروڑوں میل سے اس انسان کے ذرات کو جمع کر کے اور انسان بنا کے زندہ کر چکا، تو کیا قیامت کے دن یہ اللہ دوبارہ اس کے ذرات کو جمع کر کے زندہ نہیں کر سکتا؟
ضرور کرے گا اور پورا حساب دے گا اور آگے جنت اور جہنم کے منظر آئیں گے. یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ لوہائی جو آپ کا داداؤں کا دادا وہ زندہ ہو کر آپ کی رسالت کو کہے تو ہم مان سکتے ہیں ورنہ نہیں مان سکتے. اس قدر شدت کے ساتھ بخار کرتے. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ داخل ہوئے ابو سفیان یہاں پر آ کر اٹک گیا. آپ کو اللہ کا رسول ماننے میں اب تک میرا جی نہیں مانتا. حضرت عباس ابو سفیان کو پھر لے گئے اور کڑھائی میں اسے سمجھایا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانے گا اس وقت تک تو مسلمان نہیں بن سکتا اور تیری نجات ہو نہیں سکتی. اس نے مجھے بھی مان لیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یوں کہا اللہ کے نبی یہ چودھری ہے اور چودھری جو ہے وہ اکرام چاہا کرتی آپ ذرا ان کا تھوڑا سا اکرام کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان نے یوں کہا کہ ابو سفیان جو آدمی میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے. ابو سفیان بھی چودھری آدمی. ابو سفیان نے یوں کہا اب تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. انہوں نے یوں کہا کہ حضرت آپ تو بڑے آدمی ہیں اور امن کتنا چھوٹا میرا گھر میرا تو بہت چھوٹا ہم تھوڑے آدمیوں کا امن دے رہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد حرام میں داخل ہو اسے بھی امن ہے. تو حضرت ابو سفیان نے یوں کہا کہ حضرت اسی کم لوگوں کا آپ امن دے رہے آپ کی شان تو بہت بڑی ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ من اغلق بابہ فہو آمن جو آدمی اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دے اسے بھی امن ہے. تو ابو سفیان نے کہا واہ واہ یہ آپ کی شان کے مناسب امن ہے. اب بہت سے وہ امن کے لیے پھر یہ ابو سفیان اندر داخل ہوئے مکے میں اور نوجوانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یوں کہا کہ دیکھو رات کے اندھیرے میں جن کو نکالنا تھا نا وہ جن کے اجالے میں 10,000 کے ساتھ آ رہے لیکن اتنے با اخلاق ہیں کہ ان سے کوئی امن مانگتا ہے تو امن دے دیتے ہیں. تو تم سارے نوجوان جا کے امن دے دو. ابو سفیان کی بیوی ہندا یہ بہت ہی سخت مسلمانوں کے خلاف تھی. بعد میں مسلمان بن گئی تھی ایک کی صرف سخت خلاف تھی. ہندا نے اور نوجوانوں سے یوں کہا کہ اس ابو سفیان کی بات کو مت مانو بلکہ اسی کو قتل کرو. 21 سال تک جن سے ہماری لڑائیاں رہی ہوں اب ہم جا کے ان سے امن مانگیں بالکل نہیں امن مانگتے. تو ابو سفیان نے کہا دیکھو اس عورت کی بات میں آئیو مت یہ عورت کسی کو مروا دے گی. یہی وہ حصہ تھی کہ جس نے عہد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چیرا اور آپ کی ناک مبارک کو کاٹا کان کو کاٹا گلے کا ہار بنایا ایک چیز اور اندر سے کلیجہ نکال کر چبایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت سے سارے شہداء کا معائنہ فرمایا اور جب دیکھا کہ مدینہ منورہ میں سے گھر گھر کے اندر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے کسی کا بھائی شہید تو کسی کا بیٹا شہید آپ معائنہ فرماتے ہوئے حضرت حمزہ کی لاش کے پاس پہنچے اور جب ناک اور کان کٹی ہوئی اور پیٹ کٹا ہوا اور اندر سے کلیجہ نکلا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا سینہ بھر آیا اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا وَحَمْزَةُ لَا فَوَاجِيَ لَهُ یہ جتنے شہداء یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان کی رونے والیاں مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں اور ساری کی ساری رو رہی ہیں میرا چچا حمزہ اس پردیش کے اندر اس حالت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ اس لیے کوئی رونے والی ہے. مدینہ منورہ کی عورتوں تک جب یہ بات پہنچی تو وہ عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یاد کیا گیا اللہ کے نبی حضرت حمزہ کی رونے والیاں مدینے کی ساری انصار کی عورتیں ہیں اور اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا ہم ساری کی ساری حمزہ کے لیے رونے والیاں. یہ منظر سارا حضرت حمزہ کا ہندا کی وجہ سے ہوا تھا. یہ ہندا آج بھی بہت تھا لیکن ایک دن گزرا دوسرے دن ہندا دوڑی ہوئی جا رہی پوچھا گیا ہندا کہاں جا رہی ہو. یہ ہندا جو ہے نا یہ عتبہ کی بیٹی اور یہ ہندا جو ہے ابو سفیان کی
اور یہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ ابو سفیان کی بیوی، یزید کی دادی اور ربیعہ کی پوتی، یہ سارا سلسلہ نسب ہے. اور لیکن دوسرے دن جو دیکھا ان کا حصہ تو دوڑی ہوئی کہاں جا رہی ہو، کیونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہوں اور وہاں پر جا کر میں مسلمان بنوں گی اور نیک ہو جاؤں. تو پوچھا گیا کل تک تو تم اتنی سخت تھی، آج اتنی نرم کیسے ہو گئی؟ تو ہندا نے یوں کہا کہ میں نے ان لوگوں کے اخلاق اور ان کی عبادت سے مجھے متاثر کیا. دعوت نے اتنے اونچے اخلاق تک پہنچایا تھا کہ جس مکہ مکرمہ میں اتنے مظالم ہوئے، اسی مکہ مکرمہ میں جب فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اندر کا جذبہ یہ تھا، اندر کا جذبہ بدلہ لینے کا نہیں تھا، بلکہ اندر کا جذبہ یہ تھا کہ کسی صورت سے ان کو ہدایت دی جائے اور یہ جہنم سے ہٹ جائے اور جنت والے راستے بن جائے. خالد کے کانوں پر پڑی ہے. اس کے بعد میں حضرت خالد کا بھی بھتیجا اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں، جا کے مسلمان بنے اور سارے مدینے والوں نے ان کا استقبال کیا ہے. حالانکہ گھر گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا اور گھر گھر کے اندر رونا مچا ہوا تھا. ان لوگوں کے دلوں میں بدلہ لینا تھا ہی نہیں. ان کے دلوں میں یہ تھا کہ کسی صورت سے ہدایت یہ دل میں اتر جائے اور یہ مرنے کے بعد عذاب قبر کے اندر مبتلا نہ ہو اور یہ جہنم میں نہیں. اللہ نے کہا کہ میرا ذہن تو یہ تھا کہ خوب گانے ہوں گے تو مکہ فتح ہوا ہے، باجے بجائے جائیں گے، ڈھول بجائے جائیں گے اور مردوں کو قتل کیا جائے گا. ہر مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر خون کے اندر لاشیں تڑپ رہی ہوں گی اور مکے کی عورتوں کی اس میں گلیاں ہو رہی ہوں گی. آج تو مکے میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے کیونکہ مسلمان 21 سال کی خاص نکالے، کیونکہ جو مظالم ان مسلمانوں پر کیے گئے ہیں یہ مسلمان سے بھول نہیں سکتے، مظلوم بھی نہیں بھول سکتا اور ظالم بھی نہیں بھول سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سپریم کورٹ کے جج کا تھا. حرم میں بیٹھ کر وہ فیصلے چکایا کرتے تھے، لیکن جب وہ مسلمان بنے اور دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت صدیق اکبر کو جوتے چہرے کے اوپر مارے اور سر کے اوپر مارے. سپریم کورٹ کے جج کو چہرے کے اوپر جب جوتے مارے جا رہے ہوں جس مقام پر بیٹھ کر وہ انصاف دیا کرتا. یہ وہ مکہ مکرمہ تھا کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر پر چھوٹا کرتے تھے اور آپ کی چیز گزار کر مٹی ڈالا کرتے تھے. یہی وہ مکہ مکرمہ تھا کہ جہاں پر وہ جو بیٹیوں میں ایک ساتھ سے طلاق پڑی. یہی وہ مکہ مکرمہ کہ جس کے اندر سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی بڑی صاحبزادی ہم حالت حمل میں جب مدینے کی طرف کی ہے تو آپ کو برشا مارا گیا اور اونٹنی کے اوپر سے حضرت زینب گر پڑی. برشے کی وجہ سے خون چالو ہو گیا اور حمل کے طاقت ہونے کا خون چالو ہو گیا اور راستے میں تڑپ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں اور حضرت رقیہ جو ہے حبشے میں ہجرت کر کے گئی ہوئی ہے اور حضرت فاطمہ اور حضرت کلثوم مدینے کی طرف جا رہی ہے اور حضرت زینب مکے کے قریب تڑپ رہی ہیں. وہاں پر کوئی ہاسپٹل بھی نہیں ہے، کسی نہیں. اور مکہ مکرمہ انہیں واپس لایا گیا اور اسی زخم کی حالت میں مدینہ منورہ چند دنوں کے بعد میں وہ پہنچی اور اسی زخم کی حالت میں چند تھوڑی مدت کے بعد میں ان کا انتقال ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لے گئے دفن کرنے کے لیے. آپ کے چہرے کے اوپر غم تھا. جب دفن کر کے باہر تشریف لائے آپ کے چہرے پر خوشی تھی. لوگوں نے پوچھا ارشاد فرمایا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میری بیٹی زینب کے اوپر قبر کے اندر عذاب نہ ہو جائے. میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، مجھے یہ معلوم ہوا خبر ملی اللہ کی طرف سے صاحب کی بیٹی پر عذاب نہیں ہوگا. عذاب کے ڈر سے جو میرے چہرے پر غم تھا اور جب مجھے معلوم ہوا کہ عذاب نہیں ہوگا تو میرے چہرے پر خوشی آئی. کتنی فکر کی چیز ہے مرنے کے بعد والی زندگی. تو ہندا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارے مناظر ہمارے سامنے تھے جس بنا پر آج ہماری موٹیاں نوچی جائیں. ایک آدھی رات تک میں انتظار کرتی رہی، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا اور جب میں باہر نکلی تو پورے مکے میں اندھیرا تھا. میں حیرت میں پڑ گئی، کیا کیسی فتح مسلمانوں کی کوئی خوشی کے دلوں میں نہیں. اس مکے میں فتح ہونے کی چاروں طرف دیکھا 10,000 آدمی کہاں گئے. چاروں طرف تلاش
کیا نہیں ملے تو پھر میں حرم شریف کے اندر مسجد حرام کے اندر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ یہ سارا کا سارا دستدار کا مجمع حرم شریف کے اندر اللہ کی عبادت سے لگا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے کے اندر لگا ہوا ہے اور نمازوں کے اندر لگا ہوا ہے اور یہ ہماری قریش کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہا ہے. ارے ہم تو ان کو موت کے گھر اتارنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور یہ ہم کو جنت کی طرف پہنچانے کے پیچھے پڑے. میرا دل پسند گیا. آج کی رات کی جس کی عبادت اس مسجد حرام میں ہوئی اتنی عبادت میں نے کبھی نہیں دیکھی. خدا کی عبادت ہوتی. اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہوں. وہاں پر بیٹھ کر بیٹھ ہوئی اور بیٹھ ہونے کے بعد ہندا نے یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کل یہی وقت تھا بچے کے باہر آپ کا دستدار کا مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. سب کے خیمے لگے ہوئے تھے اور سب کے بیچ میں آپ کا خیمہ تھا اور سارے خیموں میں سب سے زیادہ مبغوض اور دشمن خیمہ مجھے آپ کا دکھائی دے رہا تھا. اور آج میں دیکھ رہی ہوں اس مکہ مکرمہ کے اندر کہ آپ کا خیمہ بیچ کے اندر ہے اور سارے خیموں میں آپ کا خیمہ میرے دل میں محبوب خیمہ ہے. میری نگاہ بدل گئی اور میرا دل بدل گیا. میرے محترم دوستوں اس دعوت کی اتنے ان کے اخلاق تک پہنچا ہے. دعوت والی زمین ہو, ایمانیات کی جڑ ہو اور اس کے ساتھ میں عبادات کا تنا ہو اور اس کے ساتھ میں دین کا درخت ہو اور اخلاق کا پھل ہو اور اخلاق کا رس ہو تو پورے عالم کے اندر اللہ کا دین ہے. لیکن ابتدا دعوت سے ہوگی اور انتہا اخلاق اور اخلاق پر ہوگی. یہ ابتدا ہمیں اس انتہا میں پہنچا دے. رسدار کے مجمے کو لے کر داخل ہوئے تو پہلے آپ بیت اللہ شریف کے اندر گئے. سارا مجموعہ باہر تھا اور کفار بھی باہر تھے. بہت دیر تک آپ نے خدا کی عبادت کی اور راز نیاز کی جو باتیں کرنی تھی وہ کر لی. پھر آپ باہر سے شریف لائے. سارے مشرکین سہمے ہوئے تھے ایک نشانے پر ہمارے گلے کٹیں گے. آپ نے پوچھا بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. مشرکین نے کہا آپ کریم ہیں اور کریم سے کرم کی امید ہے. کریم سے کرم کی امید ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم انہوں نے اپنے بھائیوں سے جو بات کہی تھی کہ لا تقریب علیکم اليوم میری طرف سے تمہیں کوئی لعنت سلامت نہیں. ارے تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہو میری طرف سے تمہیں کوئی لعنت سلامت نہیں. ہم تم مجھ سے لگا میں نے تم کو آزاد کر دیا. کسی کو 2 مہینہ کسی کو 3 مہینہ کسی کو 4 مہینے کا ٹائم دے دیا گیا. اس کے بعد میں پھر آپ تشریف لائے. حضرت عباس سے کہا ابو لہب کے 2 بیٹے کہاں گئے, میرے چچا کا بھائی کہاں گئے. حضرت عباس سے کہا وہ بات میں ہوں گے. فرمایا نہیں مجھے دیا. حضرت عباس ڈھونڈ کے لائے. ایک اتبا ایک معتب اور عتیبہ کو کسی سفر میں گیا تھا وہیں پر اس کو کسی جانور نے کھا لیا تھا. یہ اتبا اور معتب تو رہ گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. ان لوگوں میں دل پسند گئے. اس لیے ماں نے کیا کیا تھا حمال الحطب اور باپ نے کیا کیا تھا اور کتنا ستایا تھا. اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی چلنے کی دعوت دے رہے ہیں. دونوں میں دونوں مسلمان بن گئے. ابو لہب کی بیٹی حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بنی اور یہ بھی دونوں مسلمان بنے. بہت بھی مسلمان بنے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بھائیوں کو لے کر بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر بہت دعا مانگی. اور اس کے بعد میں باہر سے آپ تشریف لائے. حضرت عباس نے آپ کا چہرہ اکبر دیکھا. پوچھا کہ حضرت آپ کا چہرہ بہت خوش ہے, کیا بات ہے. یوں فرمایا کہ میں نے اپنی چچا کے 2 بیٹے اللہ سے مانگے تھے. اللہ نے مجھے 2 بیٹے دے دیے. میری اس کی خوشی میں میرا چہرہ اس کی خوشی کے اندر چمک رہا. میں یہ سارے واقعات سنا کے یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ میرے محترم دوستوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دعوت کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا کر یہ جو اخلاق کر کے اس اخلاق نے اتنے کچر دشمنوں کچر دلوں میں پردہ گرا دیا. آج ہمیں بھی دعوت سے شروع کرنا ہے اور اخلاق تک پہنچنا ہے اور پورے عالم کے اندر پھرنا ہے. جو تکلیفیں ہیں اسے برداشت کرنا ہے. جو راحت میں ملے اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا ہے اور پورے عالم کے اندر پھرنا ہے. یہ صرف 4 مہینے والی بات نہیں اور یہ 6 مہینے اور 8 مہینے والی بات نہیں.
اور یہ 1.5 سال والی بات نہیں، بلکہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے. ہم کھانے اور کمانے کے لیے نہیں آئے. کھانا اور کمانا ہماری ضرورت کی چیز ہے، اس کو مختصر کر کے ہمیں بقدر ضرورت لگنا ہے، اور اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی محنت میں ہمیں اپنی پوری جان اور پورا مال لگا دینا ہے. اس کے ہاتھوں جتنے انسانوں کو ہدایت ملتی چلی جائے گی ان سب کو جتنی بڑی جنت ملے گی. جو سبب بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی جنت دے گا. اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے اگر جان دے گی تو جتنے آدمی دین پر آئے ہوں گے وہ جتنا دین کا کام کریں گے قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا. کوئی آدمی 1,00,000 نمازوں کا ثواب قبر کے اندر پڑا لینا، اس قبر میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی طاقت باقی نہیں رہے گی. اس قبر میں جا کر 1,00,000 فرض نمازوں کا ثواب آدمی لے سکتا ہے اگر اس کے ہاتھوں 20,000 کا مجمع اللہ کے دین پر لگ گیا. اس بنا پر آپ حضرات کی گزارش ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ سارے یہ طے کرو کہ تکلیفیں تو یوں بھی اٹھا رہے ہیں لیکن احکامات الہیہ کو توڑ کر اٹھا رہے ہیں. تو جس پر دنیا میں بے دینی پھیل رہی ہے اور مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کہیں زلزلے اور کہیں سیلاب اور کہیں طوفان. میرے محترم دوستوں، کئی سال ہو گئے اللہ پاک نے ایسی مدد فرمائی کہ سیلابوں سے حفاظت ہونے لگی. یہ خدا کی نعمتیں ہیں، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کو پورے عالم کے اندر پھیلانا چاہیے. اس نعمت کو لے کر ہم نے مرا کسی نے میرا دامن پکڑا اور چیخا مارے ہوئے اور یوں کہا گیا ہے اے ایشیا کے مسلمانوں، تم قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دو گے؟ تم لوگوں کا دامن ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا اور ہم خدا سے شکایت کریں گے کہ 40 سال سے ان کے پاس یہ دین کا کام پہنچا اور یہ اس کے بعد ہمارے پاس آئے. ہمارے باپ اور ہمارے رشتے دار جو بے دینی کی حالت میں مر گئے، اگر خبر میں ان کا کیا ہو رہا ہوگا. کتنے استحصال کے ساتھ چیزیں مار کے کیوں ہو رہا ہے. میرے محترم دوستوں، آج لوگ بغیر کلمہ نماز کے مر کے قبروں کے اندر جا رہے ہیں. ارے ان کے مرنے سے پہلے پورے عالم کے اندر یہ مجمع پھیل جائے اور گھروں پر دکانوں پر کھیتوں پر جا کے خوشامدے کر کے اس دعوت کی سزا کو قائم کرے تاکہ لوگ مرنے سے پہلے توبہ کر کے اور ایمان والی زندگی پر آ جائے. اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مختلف حلقے آپ حضرات کے بنے ہیں. اللہ حضرات سے گزارش ہے گے. اب تک مختلف نام بھی آئے ہیں لیکن جتنا بڑا مجمع ہے اس کے حساب سے نام آنے چاہیے. 1.5 سال میں بھی نام دیکھو. نیت تو یہ کرو کہ کام کو کام بنانا ہے اور پوری زندگی ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. سلوٹوں کے اندر کاروباری گھریلو کام میں دیکھنا ہے اور انشاءاللہ اسی میں اللہ برکت دے گا. چاہے کتنی استعداد تمہاری ہماری کم ہو اور چاہے کتنا وقت تمہیں کاروباری گھریلو رہنے میں کم ملے، لیکن اللہ کی برکتیں، اللہ کی نصرتیں، اللہ کی مدد حق ہے. جو اللہ پہلی صدی میں تھا وہی اللہ آج بھی ہے. اس کے خزانے بھی وہی ہے، اس کی طاقت بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، صحابہ بھی وہی ہے. صرف ہم اسی کام کو لے کر کھڑے ہو جائیں تو خدا کی مدد وہی آئے. اب ہمت کر کے بولو کون تیار ہے 1.5 سال کے لیے؟ پہلے نیتوں تو کرو پورے عالم میں جانے کی اور زندگی بھر کام کرنے کی اور اس کی ابتدا 1.5 سال سے کرو، 12 مہینے سے کرو، 8 مہینے سے کرو اور اللہ کا نام دے کر اپنا نام لکھو. لیکن بسم اللہ کون کرتا ہے؟ بڑا ہے اپنے حلقوں میں وہاں نام لکھواؤ اور جو قریب ہے وہ یہاں نام لکھواؤ.